اتنی جوانی ہے، اتنا شباب ہے، جو بھی ہو سبحان اللہ، اتنے عظیم ہو، اتنے کریم ہو، اتنے حسین و جمیل ہو، بازو پکڑا کہنے لگی ایک کام کرنا، یہ میرے مجھ سے پیسے بہت سارے لے لو، اور لے لو اور لے لو۔ آپ نے فرمایا یہ پیسے بھی تو رکھ، سامان تجھے نے میں نے پہنچا دیا، اور جتنے لاکھ تو میرے مجھے دینا چاہتے اسے تم نے مجھ سے لے لے۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے اس کو سب کو عطا فرما کے جب واپس آئے اس نے بازو پکڑ لیا کہ مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ کیا ہوگا کہ پتہ چلا کہ جانور بھی سجدہ کر کے اسے ختم ہوگا، وہ جہاں سے گزر جاتے ہیں جانور تو جانور، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ سجدہ کر کے ان پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اور گونگوں کو وہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور پتھروں سے اللہ کا ذکر کروا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ کے قریب نہیں جانا۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا اے بڑھیا ذرا اس کا نام تو بتاؤ۔ کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا نہیں فرمانے لگے جس سے تو ڈر کے بھاگیے وہ تیرے سامنے محمد موجود ہے، سبحان اللہ۔ جس کو تم ایسا ویسے کہہ رہی ہو وہ تیرے سامنے موجود ہے، جو سزا دینا چاہتی ہے مجھے دے، وہ میں ہی ہوں، جس کو تو جادوگر کہتی ہے، جس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہے تو مجھے کہہ لے کیونکہ میرے نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑھیا نے کہا آپ کو میں کیا سزا دے سکتی ہوں؟ آپ نے مجھ پر احسان پر احسان پر احسان اور اکرام کی بارش کر دی ہے، سبحان اللہ۔ اب میری سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو یہی کہوں گی مجھے کلمہ پڑھا کے محمد ہی غلام بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کہنے لگی کہ میری دوسری بڑی عمر ہے، 100 سال سے زیادہ، ساری زندگی میں پتھروں کی پوجا کی، کہیں آگ کی پوجا کی، جس نے جو بتایا اس کو خدا مان لیا، تو مجھے بتائیں کلمہ میں نے آپ کا پڑھ لیا، میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منزل اتے پہنچ کے بڑھڑی مائی کہتی سی میرا بھار اٹھاون والا کیڈا سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی بڑی میں نے بات کی اتنی بڑی سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں میلاد پاک کے جشن کا پیغام پہنچ جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا بس کلمہ پڑھنا تیرا کام تھا، اپنے پیارے اللہ سے سارے گناہ معاف فرما کے صرف گناہ معاف نہیں کرواؤں گا بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے اس پر مہر لگا دی کیونکہ جو بات میرے نبی فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے بلکہ جو میں حکم دیتا ہوں وہی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ خود سے بولتے نہیں، جو بھی بات ہوتی ہے وہ میری بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بظاہر میرے نبی پاک کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، زبان مبارک چل رہی ہوتی ہے، پیچھے بول میرا اللہ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خوب شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی کہ جب تم بولے آپ خدا تو نبی بولے آپ، سبحان اللہ۔ جی تو بولے آپ خدا تو نبی بولے آپ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا تیرا کام تھا، اب اللہ سے گناہ بخشوا کے دوزخ سے نام مٹوا کے جنتی بنوانا مجھ محمد کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس کو ہر طرح کی گارنٹی ہوئی نا، تسلی ہوئی، تو روئی پڑی، قدموں پہ گری۔ اس کے بعد جتنی اس کی زندگی تھی، ایک روایت کے مطابق 30 سال، ایک کے مطابق اس سے بھی زیادہ، تو وہ سارا دن پتہ کیا کہتی تھی؟ وہ صرف یہ کہتی تھی میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہیں مثال دا۔ وہ یہی کہا کرتی تھی۔ اب میں نے جو گزارش کی آپ سے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، سب کچھ آپ گلیاں سجائیں، بازار سجائیں، گھر سجائیں، سب کچھ تو سج جائے لیکن دل ہمارا کالے کا کالا رہ جائے، ہمارا اخلاق ویسے کا ویسے رہ جائے، تو پھر مدد تو نہ آیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ شریف کی سوڑی گلیوں سے گزر رہے تھے. سبحان اللہ. دونوں کا ذکر جب آ جائے تو بغیر کہے ہاتھ بھی اونچے تھے، آواز بھی اونچی. سبحان اللہ. فاروق اعظم گزرے مدینے کے بازار تھے تو سبحان اللہ بنتی ہے. گزرے تو بعض لوگوں نے ایک نوجوان کو جس کی عمر لگ بھگ 18-19 سال تھی پکڑا ہوا تھا بازو سے اور لگ بھگ اس کو مارنے لگے تھے، پٹائی کرنے لگے تھے. جب فاروق اعظم گزرے پوچھا کیوں میرے دور خلافت میں کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے اس نے جرم ہی ایسا کیا ہے. آپ نے جب وہ بات سنی نا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد عبداللہ ہے. آپ نے فرمایا یہ نام بدل دے یا کردار بدل دے. نام محمد ہو اور کام نعوذ باللہ کافروں والے، نام محمد ہو نام عبداللہ ہو تو اخلاق و کردار بھی ویسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جیسا بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا، یہ گھڑی سامنے والی ٹھیک ہے تو بس 2-4 منٹ کے اندر آپ سنیں اس واقعے کو. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ یا نام بدل یا اپنا اخلاق و کردار بدل. لوگ تجھے یہ نہ کہیں اور مجھ تک یہ بات نہ آئے کہ محمد نے ایسا کیا محمد نے ویسا کیا. جو بھی بولے وہ یہ گئے کہ اس محمدی غلام محمد جیسا کام کر کے دکھا. سبحان اللہ. ایسا کر. اب اخلاق کو دیکھیں. قولوا للناس حسنا، اچھے بول نہ بولنے آدھی نیمی تاکہ ٹریا جا. یہ انہوں نے ہمیں فرمایا یہ جو اکڑ یہ غرور یہ تکبر یہ اخلاق کی خرابی یہ بہت بڑے بڑے فاصلے پیدا کر دیتی ہے، پھر یہ مٹنے کا نام نہیں لیتے. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ قولوا للناس حسنا. حدیث پاک نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان کی تعریف تو ہے یہی کہ اس کی زبان سے اس کے کردار سے اس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ اس کو خوشی پہنچتی ہے. سبحان اللہ. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو سمجھو مجھ پر آپ پر میلادی رنگ چڑھا ہوا ہے، محمدی رنگ چڑھا ہوا ہے. اگر ہماری زبان سے اخلاق سے کردار سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر سمجھیں کہ میلادی رنگ تو بہت بلند ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. پھر اپنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں. امام حسن امام حسین جن کی تعریف آپ نے سنی سنتے رہیں گے انشاءاللہ. انہی کی تعریفوں سے اللہ نے کائنات کو آباد کر رکھا ہے. سبحان اللہ. شان حسین پر ذرا بول دیا کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان حسن پر بول دیا کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان اہل بیت صحابہ پر بول دیا کرو سبحان اللہ. امام حسن امام حسین عمر مبارک کتنی 5 سال اور امام حسن کی 6.5 سال 6.5 سال 1.5 سال 1.5 سال کا فرق ہے. اتنی چھوٹی عمر اور اتنے بڑے عالم. ایک صحابی بزرگ صحابی منچھے ہوئے ماشاءاللہ دین پر عمل کرنے والے وہ بیٹھے بیٹھے وضو کر رہے تھے. وہ وضو فرما رہے ہیں. آپ دونوں آئے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ جس انداز سے وہ صحابی وضو فرما رہے تھے نا وہ ایک عجیب انداز تھا. وہ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے جو بتلائے ہوئے سنتوں کے طریقے اس پر وہ وضو نہیں فرما رہے تھے. جو بھی وجہ تھی اس پر میں نہیں جانا کیونکہ وہ صحابی ہیں. صحابہ کا ہر عمل سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو صحابہ سے محبت ہے بہت بلند کر کے بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تمہیں پکا کر رہا ہوں تاکہ موت کے وقت میں جب اسرائیل آئیں ان کو دیکھ کر ہم ڈرے نہیں بلکہ ہم اس وقت بھی اللہ رسول کے نعرے بلند کرتے. سبحان اللہ. جب اللہ رسول خود کلمہ پڑھوا دیں گے تو وہ بس 1 منٹ میں وہ جی وضو فرما رہے تھے اس طریقے سے وضو نہیں فرما رہے تھے جو طریقہ ہونا چاہیے تھا. اب ہم میں سے کوئی ہو تو بہت بڑا مفتی ہوتا ہے دین سے آواز لگائے گا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، پانی ضائع ہو رہا ہے، منہ تمہارا ادھر ہے، اس طرح وضو ہوتا ہے اس طرح وضو ہوتا ہے. تو 100 دفعہ پہلے ڈانٹیں گے، اس کو اتنا زج کر دیں گے، اس کا دل اتنا توڑ دیں گے کہ معلوم نہیں اگلی بار وہ مسجد میں آئے بھی کہ نہیں. اب اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں دیکھیں امام حسن حسین میں. امام حسن حسین پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت قبلہ بڑے میاں اے میرے نانا جان کے صحابہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. بڑے آرام سے اتنے خوبصورت انداز سے تربیت فرمائی کہ میں کہتا ہوں منہ سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. اب سنیں کیا کیا انہوں نے. آپ نے فرمایا حضور آپ بزرگ آپ صحابی آپ نے نبی پاک کی زیارتیں کی ہوئی، ہم ان کے گھر والے لیکن ہم چھوٹے آپ بہت بڑے 90 سال کی عمر مبارک، ہم وضو کریں گے اور آپ نے دیکھ کر فرمانا ہے کہ ہمارا
گئے